کہ صحابہ کرام نے تو نگاہ مار کے جناب وہ ڈوبیا بیڑا نہیں تاریا، کہ بخاری مسلم میں تو صحابہ کے ایسی واقعات نہیں ملتے، کر کے کچھ نہیں دکھا سکتا، کر کے اگر کوئی دکھا سکتا ہے وہ صرف نبی ہوتا ہے، اور وہ بھی کرتا اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو اذن دیتا ہے۔ آپ کے بزرگ تو نگاہ مار کے پورے شہر ختم کر دیتے تھے، ان بزرگوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے۔ عہد قدیم سے تاحال ملحدین و متشککین فلاسفہ اہل تعقل اسی موقف پر ہیں کہ کائنات کے داخل میں ہونے والا ہر غیر مرئی، ہر غیر عادی اور ہر غیر عقلی تصرف وہ کائنات کے داخل ہی کے کسی محرک یا سبب کی وجہ سے ہوتا ہے، تاکہ کائنات کے خارج میں کوئی ایسی ذات تسلیم نہ کرنی پڑے یا داخل میں ایسی کوئی ذات تسلیم نہ کرنی پڑے، اس کا اقرار نہ کرنا پڑے، جس کو مذہبیین خدا کہتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اور ملحدین کا اس امر پر اختلاف ہے شروع سے، اور اب بھی ہے اور شاید آئندہ بھی رہے گا، کہ کائنات کے داخل میں کوئی بھی ایسا غیر مادی اور بظاہر غیر عقلی لیکن غیر عادی تصرف ہم کہتے ہیں کہ وہ کائنات کے داخل کے کسی سبب سے ہو یا ایسا کوئی سبب سامنے نہ آئے تو وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، جب خدا چاہتا ہے ہوتا ہے، جب نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا امر اگر کوئی ظاہر ہوتا ہے، اولاً تو ان کا موقف یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہی نہیں، اس لیے وہ معجزہ اور کرامت کے سری منکر ہیں، ایسا ہوتا ہی نہیں، اور اگر ہوتا بھی ہے تو وہ کسی نہ کسی سبب سے کائنات ہی کے اندر کے کسی محرک یا سبب یا وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان موحد یہ کہے کہ میں اس تصرف کا قائل ہوں، اور پھر یہ کہے کہ اس کے امکان کا قائل ہوں لیکن وقوع نہیں ہوا، یا اس تک کوئی وقوع کی خبر پہنچے، چاہے خبر دینے والے جتنے ہی نیک لوگ ہوں اور ان کی خبر پر یقین کیا جا سکے، لیکن وہ یہ کہے کہ میں وقوع پر اتفاق نہیں رکھتا، اگرچہ امکان پر اتفاق رکھتا ہوں، اور کبھی کبھی امکان کے بارے میں بھی کمزور بات کر دے، تو اس سطح پر وہ ملحدین کے ساتھ اکٹھا ہو گیا ہے، وہ جمع ہو گیا ہے۔ لہذا مجھے یہ بات کہنے میں کوئی تعمل نہیں ہے کہ آپ کے موصوف جو ملا ہیں وہ صوفیاء کے ساتھ تعصب رکھتے رکھتے اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ اب وہ ملحدین کے ساتھ متفق ہیں اس امر پر کہ کائنات میں کوئی ایسا غیر عادی تصرف کائنات کے داخل میں کسی خارجی قوت سے نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہ اس پر اتفاق رکھتے، کیونکہ جو شخص امکان پر اتفاق رکھے پھر وہ وقوع پر بھی اتفاق رکھتا ہے کہ اگر امکان ہے یعنی امکان وقوع ہے یعنی ہو سکتا ہے تو ہوا ہوگا۔ ہاں میں یہ اختلاف کر سکتا ہوں کہ چونکہ اس نے کہا ہے کہ ہوا ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ راوی، جیسا کہ حدیث کی روایتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ کوئی راوی اگر کسی واقعہ کے متعلق بیان کرتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، تو وہ اگر راوی کمزور ہے، وہ قابل اعتماد نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ حدیث کیٹیگری کے لیے یہ اس درجہ کی نہیں ہے کہ ہم اس کو بہت ترجیح دے سکیں۔ اسی طرح سے آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں خرق عادت جو کسی بندے کے ہاتھ پہ ظاہر ہوا ہے، یہ اس کا امکان تو ہے لیکن وقوع اس لیے نہیں ہوا کہ یہ نقل کرنے والا یا خبر دینے والا بندہ اس پایہ کا نہیں ہے، اور اگر اس حد تک آپ کو یقین نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے اور تحقیق نہیں ہے، تو پھر آپ اس کے وقوع پر اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی کام ہو سکتا ہے تو پھر آپ کو یہ بھی کہنا چاہیے ہو سکتا ہے تو ہوا ہوگا۔ اب اگر اس کے ساتھ آپ قید لگائیں گے کہ یہ امر صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے اور غیر نبی سے نہیں ہو سکتا، تو اس پر تو کئی دلیلیں ہیں کہ خود نبی نے بیان فرمایا ہے کہ غیر نبی کے ہاتھ پر ایسا ہوا ہے، اور ایسی کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے جس میں نبی نے فرمایا ہو کہ میرے بعد کسی غیر نبی کے ہاتھ پر یہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ انبیاء کے ساتھ ایسا خاص ہے کہ غیر نبی کو اس میں کوئی دخل نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ پر آپ حکم لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے، اور خدا نے کہیں کبھی بیان نہیں فرمایا کہ غیر انبیاء کے ہاتھ پر میرا تصرف ظاہر نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صرف حیوانات نہیں بلکہ بعض پرندوں اور بعض جمادات کے متعلق بھی فرمایا ہے کہ ان میں سے بھی کوئی ایسا غیر عادی اور بظاہر غیر عقلی تصرف ظاہر ہو سکتا ہے، میں جہاں چاہوں، جیسے چاہوں، جس شکل میں چاہوں، جس مظہر میں چاہوں اس کا اظہار کرنے پر قادر ہوں۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ انبیاء کے علاوہ ایسا ظاہر نہیں ہو سکتا اور قیامت تک کے لیے اس پہ کوئی پابندی ٹھہرا دی گئی ہے،
تو یہ آپ کے خدا کے اختیار پر حکم لگا رہے ہیں۔ تو اہل فقہ و فتویٰ اس پر حکم لگائیں گے کہ جو خدا کے اختیار کلی اور مختار محض ہونے یعنی تصرف میں بھی خدا کا اختیار ہے، تو جو اس اختیار پر انکار کرے اس شخص پر کیا حکم لگتا ہے؟ یا منکر ہیں، یا اس خلط میں مبتلا ہیں، یا اس خلل کے اندر بڑی پیچیدگی میں چلے گئے ہیں۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ ان کے بیانیے پر اتفاق کرتے ہوئے بہت سے زرخیز ذہن انکار تک چلے جائیں اور امکان وقوع کی بنیاد پر جو وقوع کہیں کبھی اللہ کے اذن سے ہو سکتا ہے اس کا بھی انکار کر بیٹھے۔ اس کے بعد یہ مطالبہ ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو اب کیوں نہیں ہو سکتا، یا اب کے لوگوں سے ایسا مطالبہ، تو ہم یہ گارنٹی نہیں دے رہے کہ اب کے لوگ اسی حالت، کیفیت یا نوعیت میں آتے ہیں کیٹیگوریکلی کہ جو پہلے لوگوں سے ظاہر ہوا وہ ان سے بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ مطالبہ ہی اپنی اصل میں غلط ہے، کیونکہ اگر اس مطالبے کا ہو بہو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی منشا ہوتی تو پھر انبیاء سے بھی مطالبے ہوئے ہر وقت معجزہ دکھایا جائے، جبکہ ہر نبی ہر وقت معجزہ اس کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہوا۔ جہاں اللہ نے چاہا ظاہر ہو گیا، جہاں اللہ نے نہیں چاہا تو ظاہر نہیں ہوا، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ ہے کہ ما کان لبشر ان یؤتی بآیۃ الا باذن اللہ، کسی بشر کے لیے یہ مقرر نہیں کہ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے کوئی نشانی لے آئے، یا اگر لاتا ہے تو اللہ کے اذن سے لاتا ہے، اور اس لانے میں بھی خدا کا اختیار کلی ہے۔ اسی واسطے خواجہ نظام الدین محبوب الہی جو حضرت بابا فرید الدین کے خلیفہ اعظم ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ درویش کے کلی اختیار میں نہیں ہے کہ وہ جہاں چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے زمان و مکان کی تمام حدود میں تصرف کرے اور درویشی بخشے، یہ خدا کا اختیار ہے۔ اسی طرح سے جب کسی بخشش کو جو کہ ان پر ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے عطا کے طور پر ان کے وجود میں ودیت کر دی ہے کہ وہ اس کو لیے پھرتے ہیں جدھر چاہتے ہیں، تو پھر یہ خرقِ عادت کا جو امر ہے یہ تو اس سے بڑھ کر خدائی اختیار میں آتا ہے۔ اب اگر آپ اس کے وقوع کا انکار کرتے ہیں تو آپ خدا کے اختیار کا انکار کر رہے ہیں ایک سطح پہ، اور ملحدین کے ساتھ ایسا اتفاق کر رہے ہیں کہ آپ اور ملحد اس مسئلہ میں اکٹھے کھڑے ہیں اور اہل ایمان اس مسئلہ میں دوسری طرف ہے۔ حضرت زکریا جو خود نبی ہیں وہ امکان وقوع کے بعد وقوع کے قائل ہیں۔ دیکھیں انبیاء قائل ہیں کہ غیر نبی سے بھی ایسا ہو سکتا ہے اور نبی کی موجودگی میں ہوا ہے۔ تو حضرت زکریا مریم سے کہتے ہیں انا لکی ھذا، کہ یہ جو بے موسم پھل ہیں یہ کدھر سے ہیں؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو نبی کی موجودگی میں غیر نبی سے، اور نبی خود استفسار کر رہا ہے اور نبی کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے، تو نبی کی موجودگی میں غیر نبی سے ایسا ظاہر ہوتا ہے، اگرچہ نبی کے تصدق سے اور وسیلہ سے ہوتا ہے تو نبی کے بعد بھی ہوتا ہے، جیسے اس پر بہت ساری ایسی روایتیں موجود ہیں۔ لہذا آپ اسے فقط انبیاء کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے مطابق یہ ہے کہ راوی کمزور ہیں اس لیے یہ واقعہ نہیں ہوا ہوگا، ورنہ آپ یہ کہیں کہ یہ واقعہ نہیں ہوا، یہ تو مطلقاً انکار ہے اور مطلقاً تصرف کا انکار ہے۔ اور اگر فعل کی نسبت کی بات کی جائے تو وہ اس سے پہلے میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ فعل کی نسبت خدا کی طرف ہوگی یا بندے کی طرف، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اسے آپ مجاز عقلی کے عنوان سے پچھلی ویڈیوز میں سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ امکان و وقوع کی ایک اور مثال سمجھیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ پیش کیا گیا کہ ایک جانور نے کلام کیا، تو رسول خدا نے اس کو چونکہ آپ نے خود سنا نہیں ہے لیکن راوی نے بیان کیا کہ ایسا ہوا اور ہمارے سامنے ہوا، تو رسول خدا نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول اس پر ایمان لاتا ہوں کہ ایسا ہوا ہوگا۔ آپ حدیث کی کتابوں میں ایسی کئی تاریخی نوعیت کے واقعات اکثر بیان کرتے رہتے ہیں اور ان کو اس زور و شور سے بیان کرتے ہیں جیسا کہ وہ عقیدے ہیں۔ مثلا ایک واقعہ شام میں ہوا ہے، اس کو روایت کر رہا ہے وہ راوی جو عراق کا رہنے والا اور 200 سال بعد پیدا ہوا ہے، اور آپ اس واقعہ کو چونکہ آپ اس پر ایمان لے آئے ہوئے ہیں لہٰذا اتنی شد و مت سے بیان کرتے ہیں، اتنے دعویٰ سے بیان کرتے ہیں کہ بیان ہی ایسے لگتا ہے جیسے منزل خبر ہے اور تواتر سے پہنچی ہے۔ لیکن جب کسی تصوف کی کتاب میں 100 آدمی جو تہجد گزار ہے، جو قیام و سیام کا پابند ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اس کی بندگی میں بڑی بڑی مشقتیں بھی اٹھاتا ہے اور اس نے بڑا کچھ قربان بھی کیا، بڑی سیکریفائسز ہیں اس کی، لیکن وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایسے ہوا ہے، اگرچہ مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ ہوتا کس طرح سے ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، یہ کس طرح سے اس کی تفہیم ہو سکتی ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ایسے ہوا ہے۔ تو
تو آپ کہتے ہیں یہ تو سراسر کذب ہے، یہ تو سراسر جھوٹ ہے۔ لیکن اگر کسی حدیث کی کتاب میں کوئی تاریخی نوعیت کا ایسا واقعہ جو آپ کے ایمان اور عقیدے سے مطابقت رکھتا ہے تو بڑی شد و مت سے کہتے ہیں۔ پھر نہ آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ راوی اس طرح کے ہیں، یہ 200 سال بعد پیدا ہوا ہے، یہ فلاں علاقے کا تھا، واقعہ فلاں علاقے میں ہوا ہے اور اس نے نقل کیا ہے، تو چونکہ وہ آپ کے مسلک کا ہے، وہ آپ کے نظریے کا ہے، تو وہ واقعہ ہوا ہوگا۔ لیکن ادھر اگر کوئی غیر عادی واقعہ ہوتا ہے اور راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہوا ہے، تو آپ اسے سراسر کذب اور جھوٹ پہ معمول کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی جھوٹا ہے اور جن سے ہوا ہے نعوذ باللہ وہ بھی جھوٹے ہیں۔ حالانکہ جن سے ہوا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت سے، اس کے اختیار سے ایسے ہوا ہے، ہماری طاقت سے نہیں ہوا، نہ ہر وقت کے دیے گئے ہمارے کسی بھی قسم کے اختیار سے ہوا ہے، خدا کے کرنے سے ہوا ہے، اس نے چاہا تو ہو گیا، وہ نہ چاہے تو نہیں ہوتا۔ اسی طرح راوی بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے یا میں نے یہ سنا ہے، تصوف کا راوی کہ فلاں شیخ سے یہ چیز ظاہر ہوئی ہے، تو ادھر آپ اس چیز کے قائل ہیں تو ادھر آپ اس چیز کے قائل کیوں نہیں ہیں؟ حالانکہ دونوں ہی تاریخی نوعیت کے واقع ہیں اور دونوں میں ہی امکان موجود ہے۔ جب آپ امکان کے قائل ہیں تو ادھر وقوع کے قائل ہو گئے ہیں، تو ادھر وقوع کے قائل کیوں نہیں ہوتے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر کے راویوں پر آپ کا اتفاق اور ادھر کے راویوں سے آپ کا تعصب ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دین کو پڑھو تو پورا پڑھو اور اس کی تحقیق کرو تو پوری تحقیق کرو، اور جس مسئلہ کی تحقیق نہ ہو تعصب سے اسے مت پھیلاؤ کہ وہ اس کا جتنا وبال ہوگا وہ آپ کی گردن پر ہوگا۔ اور رسول خدا نے آخری زمانے کے آپ جیسے لوگوں کے بارے میں ہی فرمایا کہ ضلوا فاضلوا، یہ خود بھی بھٹکیں گے اور دوسروں کو بھی بھٹکائیں گے۔